محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، آج کے اس خطبے میں ہم ذکر اللہ کے فضائل و فوائد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کا ذکر افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی روح ہے۔ اگر عمل ذکر اللہ سے خالی ہو تو وہ اس جسم کے مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار کرنے والوں کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار کرنے والوں کو عقل مند کہا، تو کہیں پر اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار کرنے کی تاکید حکم فرمایا، کہیں ترغیب اس کی دلائی ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کرنا یہ عبادت میں افضل ہے، بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں خبر نہ دوں جو اعمال میں سب سے افضل ہے؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک پاکیزہ عمل ہے۔ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، اور جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ اگر تمہارے دشمن سے تمہاری مدبیڑ ہو جائے، قتل و قتال ہو جائے، اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے نبی بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اس حدیث کے اندر، یہ حدیث ترمذی کی ہے، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کو افضل ترین اعمال کہا، اور ذکر کرنے والے کو اس کے درجات کو بلند کرنے کا کہا کہ ذکر اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کی فضیلت اس میں بیان فرمائی ہے۔ ذکر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا ذکر عام، جس میں تمام عبادتیں شامل ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، تسبیحات وغیرہ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو لفظ اللہ رب العالمین کے قریب کر دے وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ اور ذکر کی جو دوسری قسم ہے وہ ذکر خاص، جو اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ ذکر کیے کہ اس کے ذریعے بندو یعنی لوگوں تم اس کے ذریعے، اللہ نے کہا کہ اس کے ذریعے تم ذکر کرو، اور ان کے اوقات متعین کر دیا ہے اور ان کی تعداد کو بھی متعین کر دیا۔ تو ایسے اذکار یہ خاص اذکار ہے، ان کے الفاظ خاص ہیں، ان کی تعداد خاص ہے، ان کے اوقات خاص ہے، تو ان اوقات میں ان کی تعداد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان اذکار کو پڑھنا اجر ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص ذکر و اذکار کو ان کے اوقات میں نہیں پڑھتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے اوقات میں ان اذکار کو پڑھتا ہے، تو اس کو وہ فضائل اور وہ ثواب نہیں ملے گا جو جس وقت میں اس کو پڑھنے کی جو فضیلت آئی ہے۔ جیسے کہ نماز کے بعد کی جو اذکار ہے اس کو نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے ہی مرتبہ پڑھنا ہے، تبھی اس کی اصل جو فضیلت اور فوائد ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان اذکار کو دوسرے اوقات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، ذکر تین طرح سے ہوتا ہے۔ پہلی چیز ذکر زبان سے کیا جاتا ہے، نمبر دو دل سے ذکر کیا جاتا ہے، نمبر تین دل اور زبان دونوں سے ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ تیسری قسم ہے دل اور زبان دونوں سے جو ذکر کیا جاتا ہے یہ سب سے افضل اور نفع بخش ذکر ہے۔
یعنی بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر زبان سے ادا کرے اور دل میں اس کے مفاہیم اور اس کے ترجمے ہمارے دل میں وہ محفوظ ہو، اس پر غور و فکر ہو، ہمارا دل اس پر غور و فکر کرنے لگے۔ جیسے مثال کے طور پر تسبیحات میں سبحان اللہ اگر ہماری زبان سے نکلے تو ہمارا دل کے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر عیب سے پاک ہے، تمام نقائص سے مبرہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ذکر اللہ رب العالمین کے لیے الحمدللہ کہتے ہیں ہم اپنی زبان سے، تو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے جذبات تشکر پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے جذبات تشکر پیدا ہوگا تو وہ ذکر کی بہت فضیلت ہے۔ اسی طرح اگر ہمارا دل ہماری زبان سے اللہ اکبر اللہ کا ذکر نکلے تو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی عظمت پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زبان سے اللہ رب العالمین کا ذکر لا الہ الا اللہ نکلے تو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار ہونا چاہیے۔ یہ دل اور زبان سے جو ذکر ہم کرتے ہیں یہ افضل ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو دل سے ذکر کیا جاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو سوچنا، اس کی رحمتوں کو یاد کرنا، یہ دوسرے نمبر کا افضل ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر کا افضل ذکر جو صرف زبان سے ہوتا ہے، جس میں دل اور دماغ دونوں غائب ہوتے ہیں، صرف زبان سے انسان ذکر کرتا ہے، یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے افضل ذکر دل اور زبان سے، یعنی زبان سے جو ہم کہہ رہے ہیں دل کے اندر اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم، اس کا جو معنی ہے وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 اور 42 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام تم اس کی تسبیح بیان کرو۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہر وقت ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، چاہے ہم چل رہے ہوں تب بھی، بیٹھے ہوں تب بھی، لیٹے ہوئے تب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس صفت کو عقل مندوں کی صفت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آسمان و زمین کی تخلیق، لیل و نہار کی گردش میں عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما، جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تب بھی، وقعودا بیٹھتے ہیں تب بھی، وعلی جنوبہم اور جب وہ اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوتے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک، تمام عیب سے پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، وقینا عذاب النار، اور اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر وقت ذکر کرنے والوں کو عقل مند کہا ہے۔ اگر ہمیں عقل مندوں کی صفوں میں شامل ہونا ہے تو ہماری زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمیشہ تر ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیء اتشبث به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کے احکامات میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ جس عمل ایسا آسان عمل بتائے کہ جو میں ہمیشہ اس پر عمل کر سکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر ہو۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہر انسان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے حکم دیا کہ تم میرا ذکر کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ہم نماز سے فارغ ہو
تجارت میں داخل ہو، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرے، اس وقت بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، جب تم نماز پڑھ لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ تجارت میں ہم اگر مشغول ہے اس وقت بھی اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار کرنے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 کے اندر ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں، قانتات فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، عاجز راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما، اور ذکر و اذکار کرنے والوں کی اللہ رب العالمین دعا رد نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاء، کہ تین آدمی ایسے ہیں، تین شخص ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا۔ فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا، سب سے پہلے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں، والمظلوم، اور اللہ رب العالمین مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، والامام المقسط، اور انصاف کرنے والے حکمران کی اللہ رب العالمین دعا رد نہیں کرتا۔ اگر ہماری دعائیں آج قبول نہیں ہیں تو اس کا مطلب، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی زبانوں پر اللہ رب العالمین کے ذکر کو ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری زبان اللہ کے ذکر سے آج تر نہیں ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی وانا معه حين یذکرنی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کے گمان کے مطابق میں اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ چل کر میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کا ذکر ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے، اور ان مفاہیم اور ان کے ترجمے کے ساتھ ہمارے دلوں کے اندر غور و فکر ہونا چاہیے کہ اگر ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو اس کا غور و فکر ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہمارے دل مطمئن ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو ذکر کرنے کی وجہ سے اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج لوگ اطمینان حاصل کرنے کے لیے
طرح طرح کی گولیاں، طرح طرح کے علاج کراتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا حل قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کے لیے فرما دیا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کا اپنے دل میں سکون چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور تم شکر گزاری کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کا ذکر ہر مومن کو کرنا چاہیے، ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اور بھی قرآن مجید کے اندر ذکر و اذکار کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم ذکر و اذکار کے جو الفاظ، خاص اذکار جو ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سکھائے ہیں کہ یہ مخصوص الفاظ جس کے ذریعے ہمیں ذکر و اذکار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان کو ذکر و اذکار سے تر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔